السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم اور مولانا کے حوالے سے دو تین اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو پی ڈی ایم کے جلسے ڈاما ڈول ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم سمجھ لیں کہ سو گیا ہے۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کوما کی کیفیت میں ہے یا آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گیا ہے۔ جو جلسے رکھے تھے وہ سارے ڈاواں ڈول ہو گئے۔ ایک جلسہ سوات کا ہو گیا، اس کے بعد اسلام آباد، کراچی کے جو جلسے تھے 3 جلسے تقریباً پی ڈی ایم نے کینسل کر دیے ہیں۔ کراچی کا جو جلسہ ہونے جا رہا تھا 14 اگست کو، 13 اگست کو، وہ بھی کینسل ہو گیا کرونا کی وجہ سے۔ اس سے پہلے 29 جولائی کو کراچی میں جلسہ رکھا گیا تھا، وہ بھی پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، یعنی وہ 14 اگست کو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ 14 اگست کو جو اسلام آباد میں اناؤنس کیا گیا تھا وہ بھی جلسہ ظاہر ہے کراچی لے کر گئے، مطلب 29 کا شفٹ 14 کو ہو گیا، وہ 14 کا کراچی کا، اسلام آباد کا جلسہ 14 کراچی شفٹ ہو گیا 14 کو، وہ اب 14 کا جلسہ جو ہے 13 کی شام کو جو ہونا تھا وہ بھی کینسل ہو گیا ہے۔ ایک جلسہ ہے 24 سپتمبر کو اسلام آباد میں اناؤنس کیا تھا پی ڈی ایم نے۔ اب وہ جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز بالکل ماند پڑ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہے سمجھیں۔ سوات جلسے کے بعد یہ جو جلسہ کراچی کا ہے اس میں جے یو آئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی تو چاہ رہی تھی کہ جلسہ ہونا چاہیے، لیکن سندھ میں کیونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، کرونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو پوری سندھ میں لاک ڈاؤن ہے، تو اس کی وجہ سے مختلف جو باقی جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کی، انہوں نے کہا کہ کرونا زیادہ بڑھ رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے کراچی میں اسپیشلی، تو کراچی کا جلسہ پوسٹ پون کیا جائے۔ تو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی مشاورت سے، ان کے مشورے پر، ان کے اصرار پر یہ جلسہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ اب آگے پی ڈی ایم کا اجلاس کب بلایا جائے گا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سوات جلسے کے دنوں میں شہباز شریف کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ان سے رائے مانگی تھی کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانا چاہیے تاکہ آئندہ کی حکمت عملی کوئی ڈسکشن کرنی چاہیے۔ تو شہباز شریف نے کوئی رخ رواج، مولانا کو کوئی موڈ ایسا اجلاس بلانے کا نہیں دکھایا تھا، جس کی وجہ سے اجلاس نہیں بلایا جا سکا تھا۔ ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے شہباز شریف کے ساتھ مولانا نے رابطہ کیا، ظاہر ہے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال یہ وہ ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی بڑی کوئی پیش رفت، کوئی پراگریس مجھے سننے میں نہیں ملی۔ میں نے کوشش کی ہے خبر کو نکالنے کی، لیکن ابھی کوئی معاملات ڈسکس، کوئی سیریس کوئی معاملات طے نہیں ہوئے شہباز شریف اور مولانا کے درمیان کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کب بلایا جائے گا یا پی ڈی ایم کا آگے کا پلان کیا ہوگا۔ تو پی ڈی ایم بالکل ایک غیر فعال بن کر رہ گیا ہے۔ مولانا نے ابھی 4-5 دن پہلے شاہد خاقان عباسی کو بلایا تھا، پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں، نون لیگ کے سینئر نائب صدر ہیں، ان کو بلایا تھا۔ آدھا گھنٹہ تقریباً مولانا کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی تھی شاہد خاقان عباسی کی۔ مولانا نون لیگ کے حوالے سے مطمئن تو نہیں ہے، خوش تو نہیں ہے، لیکن مولانا بات بھی نہیں کر رہے نون لیگ کے خلاف، کوئی بیان بازی سے بھی گریز کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ظاہر ہے پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں موجود ہیں، نون لیگ کی موجود ہے، نون لیگ بھی، تو چاہے غیر فعال ہی حالت میں ہو پی ڈی ایم، لیکن پی ڈی ایم موجود ہے، اس لیے مولانا کسی کے بھی خلاف، نواز شریف کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف یا نون لیگ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، اوائڈ کر رہے ہیں، احتیاط برت رہے ہیں مولانا۔ لیکن مولانا وقتاً فوقتاً نون لیگ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، اپڈیٹ لے رہے ہیں، جس طرح شاہد خاقان عباسی کو بلایا یا شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا، لیکن میاں نواز شریف مسلسل 2.5-3 مہینوں سے ڈسکنیکٹ ہیں مولانا کے ساتھ، وہ رابطہ نہیں کر رہے۔ اب خبریں یہ بھی آئی ہیں ریسنٹلی، آج اخباروں میں چھپی ہیں کہ میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ فعال ہو جائیں، وہ ایکٹیو ہو جائیں اور پارٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے چلائیں، جس کی وجہ سے شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے میاں نواز شریف کی ہدایت پر کہ وہ اب
پارٹی میں فعال رول ادا کریں گے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی شہباز شریف کے جو استعفے کی خبریں چلی تھیں، یا آزاد کر کشمیر الیکشن ہروا کے آئی نون لیگ، مریم نواز کی کمپین کا کوئی فائدہ نون لیگ کو نہیں ہوا، یا سیالکوٹ کا الیکشن نون لیگ نے ہروایا، پھر شہباز شریف کی خاموشی اور اختلافات کی خبریں، استعفے کی خبریں، یہ سارے سلسلے جو چلے شہباز شریف کے حوالے سے، تو نون لیگ کو اس کا ظاہر نقصان ہو رہا تھا۔ تو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایکٹیو رول پلے کریں، اور شہباز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد اسلام آباد میں ڈیرے ڈالیں گے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی فعال رول پلے کریں گے، اور مولانا کے ساتھ بھی جلد ملاقات کریں گے، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جلد ملاقات کریں گے۔ یہ شہباز شریف نے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پارٹی کے اجلاس بھی آج بھی لاہور میں مشاورتی وغیرہ یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے شہباز شریف نے۔ یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے جو ہدایات کی ہیں شہباز شریف کو کہ فعال رول پلے کریں، ایکٹیو ہو جائیں پارٹی کے اندر، تو شہباز شریف کس بیانیے کے ساتھ، میں دوستوں سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ کون سا بیانیہ لے کر آگے چلیں گے شہباز شریف صاحب، اپنا مفاہمتی بیانیہ لے کر چلیں گے یا نواز شریف کا مزاحمتی بیانیہ لے کر چلیں گے؟ تو دوستوں کی بھی رائے یہ آ رہی تھی، میرا اپنا تجزیہ بھی یہ سمجھ میں آ رہا تھا مجھے کہ شہباز شریف اپنا بیانیہ آگے لے کر چلیں گے۔ اس کا مطلب ہے نواز شریف اور پیچھے ہٹ گئے ہیں اپنے بیانیے کے حوالے سے۔ نواز شریف کچھ عرصہ مزید خاموش رہنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کوارنٹائن ہے ابھی بھی، لیکن مریم نواز بھی غیر فعال رہیں گی کچھ عرصہ۔ جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق کہ شہباز شریف رول پلے کریں گے، تو وہ اپنا بیانیہ، کیونکہ یہ بیانیہ شہباز شریف چاہیں بھی تو میاں نواز شریف کا بیانیہ اور مزاحمتی بیانیہ آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ وہ اس لیے کیونکہ شہباز شریف کا مزاج ہی نہیں ہے مزاحمتی بیانیے کا۔ یہ مزاج ہوتا ہے، یہ جراثیم ہوتے ہیں مزاحمت کے یا مفاہمت کے، تو جیسا مزاج ہوتا ہے بندے کا تو ظاہر ہے وہ بندہ اسی طرح کا ہی ڈیل شیل، مذاکرات، مفاہمت، یہ سارے معاملات اس طرح کر کے شہباز شریف چلائیں گے۔ تو نواز شریف نے معاملات شہباز شریف کے حوالے کر دی ہے، جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق کہ اب شہباز شریف آگے رول پلے کریں گے۔ نواز شریف صاحب جو ہے مزید غیر فعال رہیں گے یا مزید کچھ عرصہ وہ خاموش رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ پی ڈی ایم کے فعالیت کا کوئی پلان، کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کو فعال کیا جائے، یا پھر نواز شریف اپنے بیانیے پر، مزاحمتی بیانیے پر واپس آئیں، پھر ایگریسو جو رول پلے کر رہے تھے پی ڈی ایم کے دنوں میں یا پی ڈی ایم کے جلسوں میں۔ ایسا کوئی پلان نواز شریف کا فی الحال نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف کے حوالے معاملات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف غیر فعال رہیں گے۔ نواز شریف مزاحمتی بیانیے پر واپس لوٹنے کا فی الحال کوئی فوری طور پر کوئی ارادہ نواز شریف کا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ماسوائے نواز شریف کے، باقی شہباز شریف یا شاید خاقان عباسی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ٹیسٹ ان کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کس پانی میں ہے، کس ردم میں ہے نون لیگ کیا چاہتی ہے، آگے پلان کیا ہے نون لیگ کا۔ یہ مولانا ان کو ظاہر اسٹڈی کرنے کے لیے ان کو سے رابطے بھی ہیں اور ان کو بلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو مولانا بھی سمجھ گئے ہیں کہ پی ڈی ایم آگے کوئی فعال رول پلے نہیں کرے گا، تو مولانا نے اپنے جلسے اناؤنس کر دیے ہیں پی ڈی ایم کا کوئی آسرا امید کرنے کے بجائے اپنے جلسے اناؤنس کر دیے ہیں۔ جے یو آئی نے 2 جلسے، جے یو آئی نے ابھی ریسنٹلی جے یو آئی کا اجلاس ہوا ہے 2 دن پہلے۔ جے یو آئی کی جو کے پی کے کی جو تنظیم ہے صوبائی شورا کا، کے پی کے کا، اس میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ 2 جلسے کیے جائیں گے، ایک 9 سپتمبر کو ایبٹ آباد میں اور دوسرا جلسہ 14 اکتوبر کو پشاور میں۔ یہ 2 جلسے یعنی 9 سپتمبر کو ایبٹ آباد میں جے یو آئی جلسہ کرے گی، یہ پی ڈی ایم کے جلسے نہیں ہوں گے، یہ جے یو آئی کے جلسے ہوں گے۔ 9 سپتمبر ایبٹ آباد اور 14 اکتوبر پشاور، یہ 2 جلسے جے یو آئی نے اناؤنس کر دیے ہیں۔ اب جے یو آئی کا ڈسکشن تو جے یو آئی کی رہی ہے، جتنی مجھے انفارمیشن ہے، میری معلومات ہے، جے یو آئی کی ڈسکشن یہ رہی ہے کہ جے یو آئی پی ڈی ایم
کا آسرا یا امید کرنے کے بجائے یا پی ڈی ایم کا کوئی سہارا لینے کے بجائے اپنی جو ہے ایکٹیویٹیز جاری رکھے، اپنی مصروفیات جاری رکھے، کارکنوں کے ساتھ، ورکر کے ساتھ رابطے میں رہے، اپنے کارکنوں کے ساتھ جلسے کرے. تو یہ جے یو آئی کی ڈسکشن چلتی رہی ہے. تو یہ 2 جلسے تو اناؤنس کر دیے ہیں، لیکن پراپر جے یو آئی نے ایسا کوئی اعلان ابھی نہیں کیا کہ جے یو آئی اپنے دھڑا دھڑ جلسے کرے گی. آگے بھی وقتاً فوقتاً جلسے ہوتے رہتے ہیں مختلف شہروں میں. یہ 2 جلسے میرا خیال ہے جے یو آئی کا ایک آغاز ہے اپنی ایک تحریک کا. مولانا بھی ظاہر ہے کچھ عرصہ بیمار بھی تھے، ابھی بھی مولانا کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو مولانا مکمل طور پر جب بحال ہو جائیں گے تو مولانا اس کے بعد باضابطہ طور پر اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جلسے ہیں جے یو آئی کے، وہ شروع کریں گے. تو یہ 2 جلسے جے یو آئی کے جو اناؤنس ہوئے ہیں، یہ اس میں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں اب آگے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس پہ. کیونکہ 3 جلسے پی ڈی ایم کے جو ہیں وہ چینج کر دیے، منسوخ کر دیے، تبدیل کر دیے، ملتوی کر دیے، اس طرح ہوا ہے. 4تھے جلسے کا بھی تذبذب میں ہے پی ڈی ایم کے، یہ بھی جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ نون لیگ ڈیپینڈ کر رہا ہے نون لیگ پہ. مولانا باوجود بیماری کے مولانا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. مولانا سوات گئے، طبیعت کی ناسازی کے باوجود سوات جلسے میں گئے، لیکن نون لیگ نے، نواز شریف نے نہ خطاب کیا، نہ مریم نواز آئیں. انہوں نے شہباز شریف کو، ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو، ہومیوپیتھی سیاستدان کو بھیج دیا وہاں پہ. اور نون لیگ کا کوئی کراؤڈ بھی وہاں پہ، میں خود گیا تھا سوات جلسے میں، نون لیگ کا اتنا کراؤڈ نہیں تھا، شہباز شریف کی اتنی ریلی بڑی نہیں تھی جتنا جے یو آئی کا کراؤڈ تھا. یا جھنڈے خود بتا رہے تھے کہ جے یو آئی کے جھنڈوں کی تعداد نون لیگ سے کہیں زیادہ تھی. تو نون لیگ اب انٹریسٹ اس تحریک میں، پی ڈی ایم کی تحریک میں، یا وہ جو سخت بیانیہ تھا، مزاحمتی بیانیہ تھا یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس میں انٹرسٹڈ نون لیگ آج کل کم از کم نہیں ہے. اب نواز شریف نے سارے معاملات شہباز شریف کے حوالے اب پھر سے کر دیے ہیں کہ بھئی شہباز شریف خود رول پلے کریں. تو جے یو آئی پی ڈی ایم کو چھوڑا تو نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم سے ہٹ کے سمجھے اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی مصروفیات جے یو آئی نے شروع کر دی ہیں. کل جے یو آئی کی، مولانا اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، کل جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. اس میں بھی مولانا جو ہے، ظاہر ہے جے یو آئی کی 4 تاریخ ہے، کل 4 اگست ہے. تو 4 اگست کو جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا. اس میں جے یو آئی اپنی تحریک کے حوالے سے یا پی ڈی ایم کے حوالے سے جو اپنا پلان ہے، اپنی حکمت عملی ہے، وہ اس میں ڈسکس کرے گی، طے کرے گی کہ آگے کیا کرنا ہے جے یو آئی نے، پی ڈی ایم کا کیا کرنا ہے، اور اپنے جو جلسے ہیں یا اپنی تحریک ہے اس کو کس رخ میں لے کر جانا ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.